ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ 7ویں رکوع میں صرف 2 ہی آیتیں تھیں، اسی لیے یہ مکمل رکوع پڑھا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو واقعات ذکر کیے گئے بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات ذکر فرمائے کہ کس طرح سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ان کو عزت عطا فرمائی، لیکن ان کی یہ حالت تھی کہ اتنے احسانات، اتنی نعمتیں ان کو عطا کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ ناشکری پنا کرتے تھے، ناقدری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ گزشتہ آیتوں کے اندر یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ جب ان کو فرعون سے آزادی مل گئی بنی اسرائیل کو، تو اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ اپنے آبائی وطن کو تم فتح کر لو، وہاں کی قوم سے جو مسلط ہو چکی ہے قوم عمالقہ، اس سے جنگ لڑو، جہاد کرو، اور اپنے آبائی وطن کو، جہاں پر تمہارے باپ دادا رہا کرتے تھے، جہاں تمہارا اصلی وطن ہے، اس کو فتح کر لو۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کیے، پھر اس کے بعد جب نکل پڑے، وہاں جانے کے بعد ان کو قریب میں معلوم ہوا کہ یہ قوم تو بڑی زبردست ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، طاقت میں بھی بہت ہے، تو لہٰذا وہ لوگ وہاں پر کم ہمت ہو گئے اور جنگ لڑنے سے وہ پیچھے رہ گئے اور اپنے وطن واپس لوٹنے لگے۔ تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر ایسی مار پڑی کہ ملک شام کے بارڈر پر وادی تیہ نامی ایک ریگستانی علاقہ تھا، ایک بڑا سا میدان تھا، جہاں پر وہ بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے پھرتے رہے۔ راستہ چلتے شام ہوتی تو آرام کرتے، پھر صبح ہوتی تو پھر جہاں سے چلے تھے پھر وہیں پر آ جاتے۔ تو اس طرح سے وہ 40 سال تک پھرتے رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز مقرر فرمائی کہ ان کو احساس ہو جائے۔ لیکن یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر وہاں پر بھی مہربانی فرمائی، وہاں پر بھی ان کو محروم نہیں کیا، بلکہ وہاں پر ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرمایا، پانی پینے کا بندوبست فرمایا۔ اس ریگستان میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے معجزہ ظاہر فرمایا اور پینے کا پانی ان کے لیے دستیاب ہو گیا، جس کا ذکر آج کی اس آیت میں ہوگا تفصیل کے ساتھ۔ اور منہ وسلویٰ اتارا گیا بنی اسرائیل کے لیے۔ منہ میٹھی سی چیز کو کہا گیا ہے جو شبنم کی طرح رات میں برستی اور صبح صبح ان کے لشکر کے سامنے ڈھیر کے ڈھیر لگ جاتے، اور پھر
سلوا جو کہا گیا ہے، بٹیر یا اس جیسا کوئی چھوٹا اس علاقے کا پرندہ تھا جو بھنا ہوا ان کے پاس آ جاتا تھا غیب سے، یا پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پرندے آ جاتے تو یہ پکڑ کر اس کو ذبح کرتے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتے۔ تو الغرض ان کو بغیر کسی محنت مشقت کے کھانے پینے کی چیزیں ملنے لگ گئی، پانی پینے مل گیا، اور جو ریگستان میں جو دھوپ تھی تو دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ابر کو سایہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے اوپر ابر سایہ کیے ہوئے رہا، 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی، لیکن اس کے بعد پھر وہاں پر بھی انہوں نے ناشکری کی، جو آج ہم یہاں پر اس آیتوں کے اندر یہ بات کو سنیں گے۔ اور ایک واقعہ جو کہ گزشتہ ذکر کیا گیا کہ اس کے بعد وہ شہر میں داخل ہوئے، جہاد کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرتے ہوئے، سجدے ادا کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ تم اس شہر میں داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ تو انہوں نے وہاں جا کر عاجزی نہیں اختیار کی، بلکہ تکبر، غرور کے ساتھ وہ گھمنڈ میں داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ان کو معافی مانگنے کے لیے سکھائے تھے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے گیہوں کے دانے کا جو لفظ عربی میں استعمال کیا گیا ہے حنطۃ، یہ الفاظ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو الغرض وہاں پر جانے کے بعد اور پھر کئی ساری برائیوں میں ملوث ہو گئے، تو جو ایسے نافرمان تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر طاعون کی بیماری نازل فرمائی، جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پر ہلاک کر دیے گئے۔ اب آج کی آیتیں دیکھیے کہ وہاں پر میدان تیہ میں ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ کیا حالات تھے، جس کا ذکر آج کی آیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، لاٹھی مارتے ہی پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، چنانچہ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، پھر ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہاں پر خاص طور سے جو پتھر کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی بعض احادیث میں اس کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے جھولے میں، آپ کے پاس جو تھیلا تھا اس کے اندر پتھر رہتا تھا، جب کبھی ضرورت پڑتی تو وہ پتھر نکالتے، اس پر اپنا عصا مارتے اور آپ پانی سے سیراب ہو جاتے۔ تو جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل جو بھٹکتے پھر رہے تھے وہاں پر، جب ان کو پیاس لگنی شروع ہوئی تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر پانی طلب کرنے لگے۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ وہ پتھر نکالیں، پتھر پر جو ہے اپنا عصا ماریں۔ تو چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اس طرح سے 12 پانی کے چشمے نکل آئے، جیسا کہ نل کی جو ٹوٹی ہوتی اس قسم سے جو ہے پتھر پر اس انداز سے 12 ٹوٹی کی شکل میں پانی جاری ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں جن سے جو نسل آگے بڑھی وہی قبیلے بنتے چلے گئے، تو وہ 12 قبیلوں کے لیے پانی الگ الگ تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، لہٰذا ان کے لیے ایسی تقسیم ہو گئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پتھر وہیں پر موجود تھا، چٹان نہیں، یعنی بڑا پہاڑ نہیں تھا بلکہ ایک پتھر تھا جو اسی ریگستان میں ملا، وہیں پر آپ نے لاٹھی ماری۔ یہ بھی بعض روایتوں میں ہم کو ملتا ہے۔ پھر ایک روایت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ یہ وہی پتھر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں غسل فرما رہے تھے، پانی نہا رہے تھے، اور اس پتھر کے اوپر آپ کے کپڑے رکھے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو وہ قدرتی طور پر پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ویسی قدرت دے دی تھی۔ تو الغرض اس کے بعد
حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اس پتھر کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ چھوٹا سا پتھر تھا، آپ اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لیے۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا، جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی تو آپ اس پر عصا مارتے تو اس سے چشمہ جاری ہو جاتا، پانی سے سیراب ہو جاتے، اور بنی اسرائیل کو بھی جب حاجت پیش آتی تو یہی عمل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی، ان کے درمیان میں جو چیزیں موجود تھیں کہ لڑائی جھگڑے کے بڑے عادی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 12 چشمے الگ الگ اسی لیے جاری فرما دیے کہ وہ لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں، بچے ہوئے رہیں، اور پھر خاص تاکید فرما دی کہ تم زمین میں فتنہ اور فساد نہ مچاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاتے پیتے رہو، ناشکری ناقدری پنا ہرگز نہ کرو۔ اب پھر اور کیا واقعات پیش آئے تھے اس میدان کے اندر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، تو آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کرے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے معمولی چیز لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، ہم نے حکم دیا کہ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں وہ تمام چیزیں تم کو ملیں گی جن کی تم نے درخواست کی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور آخر کار ذلت اور محتاجی بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دی گئی اور وہ غضب الہی کے سزاوار ٹھہرے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور اس میں حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان آیتوں کے اندر بنی اسرائیل کے ناشکری پنے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر کسی محنت مشقت کے ان کو غذا عطا فرما رہا تھا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما دیا تھا، لیکن وہ بدبخت ایسی نافرمانی کیے کہ ہم ایک کھانے پر کیسے اکتفا کر سکتے ہیں، ہم کو تو مزے مزے کی چیزیں چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا تھا وہ بے انتہا لذیذ چیزیں تھیں، لیکن وہ کمبخت اس کو نہیں نبھا سکے اور اس کی ناقدری کر بیٹھے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جو چیزیں کھانا چاہتے ہو، پیاز مسور یہ دالیں، تو جاؤ مشقت اٹھاؤ اور کسی شہر میں جاؤ، وہاں پر جا کر تم محنت مزدوری کرو، کھیتی باڑی کرو، یہ چیزیں تم کو وہاں پر حاصل ہوں گی اور پھر اس طرح سے تم کھاتے پیتے رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی ناشکری کو ذکر فرما رہا ہے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو نعمتیں عطا فرمائی، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے، لیکن ان کمبختوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو وہ کمبختوں نے بنی اسرائیل نے ان پیارے نبیوں کو قتل کر دیا، ان نبیوں کو سازشیں کر کے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، پھر ان کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور ان کو تو پہلے قتل کرنے سے پہلے بڑی بڑی سزائیں ان قوم نے دی ہیں۔ تو یہ ان کی ناقدری تھی، وہ کمبختوں کا یہ ایسا برا عمل تھا۔ اور کئی ساری چیزیں ان کی ایسی تھی
کہ وہ حد سے تجاوز کر بیٹھے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ بغیر کسی گناہ کے اللہ سزا نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا، اگر کوئی غلطی کرے گا، اللہ کے حدود کو توڑے گا، تبھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتا۔ بنی اسرائیل کی یہی حالت تھی، جب تک وہ اچھے رہے اللہ تعالیٰ برابر ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرماتا رہا، لیکن جب انہوں نے ایسی ناقدری کی، ناشکری پنا کیا اور حد سے تجاوز کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے حدود کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ان یہودیوں کی، آج اسرائیلیوں کی کوئی عزت نہیں ہے، یعنی پورے دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سے بالکل ان کا پرسنٹیج بالکل معمولی سا ہے، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی امیج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط فرما دیا گیا ہے، جو کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔